بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم سامعین حضرات، گزشتہ دنوں یہ واٹس ایپ پہ مجھے ایک ویڈیو کلپ بھیجا گیا۔ جب میں نے اس کو سنا تو اس میں ایک پیر صاحب جو کچا امن آباد روڈ اور ڈسپوزل چوک کے قریب وہ پیر صاحب رہتے ہیں، ان کی سرپرستی میں ان کی محفل میں لائیو پروگرام چل رہا تھا، اور اس پروگرام میں شاید ان کا کوئی مرید تھا یا ان کا کوئی اپنا چاہنے والا تھا، واللہ عالم برکت۔ یہ پیر صاحب کی نگرانی میں اس نے جو جملے کہے، اب میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ اب اس نے جو جملے بولے وہ یہ تھے کہ حسین کا اختیار کیا ہے، حسین کا اختیار کیا ہے، یہ کون جانے، یہ کون پائے، حسین کو کیسے سمجھ سکو گے، خدا کو کہہ دو زمین پہ آئے، استغفر اللہ العظیم۔ حسین کا اختیار کیا ہے، یہ کون جانے، یہ کون پائے۔ بابا حسین کا اختیار کیا ہے، یہ کون جانے، یہ کون پائے۔ حسین کو کیسے سمجھ سکو گے، خدا سے کہہ دو زمین پہ آئے۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ فیض جلی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے ولی ابن ولی لکھا ہے۔ ارے میں نے دیکھا ہے بڑے غور سے بڑے فطرس پر، ھذا من فضل حسین ابن علی۔ اب اس میں اللہ رب العزت کی طرف سمت اور مکان کی طرف واضح یہاں پر اس شعر کے اندر عقیدے کا اظہار کیا گیا جو کہ صراحتاً کفر ہے۔ تو پیر صاحب نے اس کو روکا نہیں، یا تو پیر صاحب کو علم عقائد کا علم نہیں، اگر علم ہے تو انہوں نے اپنا مرید سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا، تو برکیف انہوں نے کچھ نہیں کیا، پیر صاحب نے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم سے یہ پوچھا گیا ہے تو ہم یہ بتائیں کہ جو اللہ رب العزت کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العزت مکان میں ہے یا وہ آئے گا جائے گا معاذ اللہ استغفر اللہ، تو ایسا جملہ کفریہ ہے، پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی سب پر توبہ لازم ہے۔ اب یہ جو شعر کہا گیا اس کی پہلی سطر میں یہ کہا گیا کہ حسین کا اختیار کیا ہے، یہ کون جانے، یہ کون پائے۔ اب امام علی مقام کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ سب سے پہلے جو اللہ نے بتایا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، حضور نے جانا، حضور نے اس کو بیان فرمایا، آگے صحابہ کرام نے اس کو سنا، اس کو جانا اور بعد والوں تک پہنچا دیا۔ اب اس پہلی سطر میں یہ بات لازم پائی جا رہی ہے کہ سب کے علم کی یہ نفی کی جا رہی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے معاذ اللہ، اور کیا کوئی پائے۔ اب ان لفظوں میں سب کی نفی کی گئی ہے، کیونکہ آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ بڑا خطرناک اور اللہ رب العزت کی طرف اس کو منسوخ کیا گیا، اس میں مزید سب ہستیوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر صحابہ سے لے کر اہل بیت اطہار سے لے کر، اس میں سب کی نفی کر دی گئی ہے کہ اب مقام حسین جو ہے وہ خدا ہی آ کر بتائے گا معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ جو لفظ آگے جو دوسری سطر میں کہے گئے کہ حسین کو کیسے سمجھ سکو گے، خدا کو کہہ دو زمین پہ آئے معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو آئیے اس جملے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سوال فتاوی فیض الرسول کے اندر اور دیگر فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اور علم عقائد میں فقہ اکبر بھی آپ اس کو سمجھنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ مکان کا ذکر، پھر سمت کا ذکر، اور پھر نیچے بلانے کا ذکر، تو اب اس کے بعد اللہ رب العزت کو اوپر والا کہنا کیسا ہے۔ اب یہ دوسرا سوال، اب اس نے کہا کہ خدا کو کہو کہ وہ آئے اور امام حسین کا مقام بتائے، یعنی اوپر کی طرف اشارہ بھی کیا اور کہا کہ وہ اوپر ہے، وہ نیچے آئے معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب اس کے جواب میں اللہ رب العزت کو اوپر والا کہنا، پھر نیچے اس کو لانا، اس کو بلانا معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لحاظ سے لفظ اوپر والا بولنا کفر ہے، کہ اس لفظ سے اس کے لیے جہت یعنی سمت کا ثبوت ہوتا ہے، اور اس کی ذات جہت و سمت سے پاک ہے، جیسا کہ حضرت امام علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مکان میں ہونے سے پاک ہے، اور جب وہ مکان میں ہونے سے پاک ہے تو جہت یعنی سمت سے بھی وہ پاک ہے، اسی طرح اوپر اور نیچے ہونے سے بھی وہ پاک ہے۔ شرح العقائد اور صفحہ نمبر 60 حضرت علامہ ابن نجیم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جو اللہ عز و جل کو اوپر والا یا نیچے والا قرار دے تو اس پر حکم کفر لگایا جائے۔ البحر الرائق